الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباجتماعهم على الله شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لاشتراك السامع والمسموع والحاد والمحدود والرب والمربوب الأحد لا بتعويل عدد والخالق لا بمعنى حركة ونسب والسميع لا بعادات والبصير لا بتفريق آلة والشاهد لا بمماسات والباين لا بتراخي مسافة والصلاة والسلام على سيد النبي الأمي المكي المدني العربي سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وصاحب التاج والمعراج وصاحب لواء الحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وختامه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے باواز بلند صلوات کریں. اللهم صل علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. کافی بیٹھے مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا صلوات پڑھیے. دعا ہے خداوند متعال آپ سب مومنین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مومنین کے اصحاب ثواب کے لیے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. خداوند متعال ان کے درجات کو بلند فرمائے. انہیں جوار محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے. صاحبان وقار قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد پروردگار ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. کہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے. اور ایسا رسول بھیجا کما ارسلنا الی فرعون رسولا.
جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف کو رسول کو بھیجا تھا، تمہاری طرف بھی ایسے ہی ہم نے رسول بھیجا ہے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے باشعور لوگ آپ تشریف فرمائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری بات کا ایک لفظ بھی ضائع نہیں جائے گا، اور ماشاءاللہ جتنے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے اتنا لطف لیتے جائیے گا۔ اس آیت کی ابتدا اللہ نے انا سے کی ہے، انا نہیں انا، الف ہے صاحب، انا، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا۔ تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن اعتماد کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں پہ کہ یقیناً میری بات آپ تک پہنچے گی۔ اللہ ہے کتنے؟ سارے بولے گا ایک ہے نا، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ یہ ہر موحد مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ توجہ صاحبان، اور ہمیں منع فرمایا ہے اس اللہ نے کہ دیکھو تم احترام کی خاطر بھی اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کر سکتے۔ میری بات پہنچی صاحبان؟ بس اکثر لوگ نعوذ باللہ من ذالک احترام کی خاطر غلطی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ فرماتے ہیں، یہ بھی شرک ہے، منع ہے یہ جملہ کہنا، جمع کا صیغہ ہے نا، منع ہے، بلکہ جب بھی کہو کہ اللہ فرماتا ہے، کیوں؟ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن عجیب یہ ہے کہ ہمیں منع فرماتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ خود اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے۔ مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، میرا حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ کبھی فرما رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ تحقیق ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ یعنی وہ جمع کے صیغے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا ہے تو جاؤ اس جیسی ایک صورت بنا کے لے۔ بہت ساری آیات میں نے چند ایک آیات جو آپ کے اذہان کے بہت قریب ہیں وہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں ان سب، گھبرائے تو نہیں بیٹھے، ان سب آیات میں اللہ نے اپنی ذات کے لیے جمع کے صیغے استعمال کیے۔ اور اس سے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، جبکہ یہ عقیدہ سراسر باطل ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہ اس کے افعال میں، نہ اس کے ذات میں، نہ اس کی صفات میں۔ توجہ ہے صاحبان؟ تو پھر سوال تو بنتا ہے نا کہ یہ اللہ جو جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں ان کی نظر جملہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ جمع کے صیغے استعمال کر رہا ہے، بعض لوگ تو ہمارے ہاں کہنے لگ گئے جی کہ اس میں محمد و اہل بیت محمد بھی اللہ کے ساتھ اس کام میں شریک تھے اس لیے اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، جبکہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر اس نے اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ سوال ذہنوں میں محفوظ ہوا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہمیں منع فرماتا ہے کہ میرے لیے احتراماً بھی جمع کا صیغہ استعمال نہ کرو، وہ خود اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ صاحبان اس کی ایک وجہ ہے جو اس سے بڑھ کے بہتر حل اس کا کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں اللہ اپنی عبادت کی بات کرتا ہے وہاں وہ اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ قل هو اللہ احد، میرا بھی کہہ دے وہ اللہ ایک ہے۔ ایایا فتقون، صرف مجھ سے ہی ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ جہاں وہ اپنی وحدانیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے، جہاں اپنی عبادت کا ذکر کرنا چاہتا ہے، وہاں وہ اپنی ذات کے لیے خود بھی جمع کا صیغہ، واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ لیکن جہاں وہ لوگوں کو چیلنج کرنا چاہتا ہے
وہاں پہ اللہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. یعنی اللہ جہاں اپنا غرور دکھانا چاہتا ہے, جہاں اپنا تکبر دکھانا چاہتا ہے, وہاں خدا اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر کے چیلنج کرتا ہے کہ یہ ہم ہی ہیں جو یہ کر سکتے ہیں. اگر تم میں جرأت ہے تو ایسا کر کے دکھاؤ. اللہ کہے میری بات کسی تک بات, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, تم میں جرأت ہے تو اس جیسا قرآن لا کے دکھاؤ. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے اپنے حبیب کو کوثر عطا کی ہے, تم میں جرأت ہے تو اس جیسی کوئی کوثر بنا کے دکھاؤ. میری بات پہنچ رہی ہے صاحبہ؟ جہاں اللہ چیلنج کرنا چاہتا ہے, اپنا تکبر دکھانا چاہتا ہے, وہاں پہ اللہ اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا, ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا ہے, اگر تم میں جرأت ہے تو میرے رسول جیسے بن کے ہی دکھا دو. اللہ جانے کسی تک میری بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. یعنی ایسا کام تم کبھی کرنے, اور جس کی تخلیق میں خدا تکبر کرے وہاں پہ اللہ جمع کا صیغہ استعمال کرے. اگر میری بات پہنچی ہے, فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا, ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا, شاہدن علیکم, جو تم سب پر گواہ بن کے آئے. کیسا رسول؟ کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا. جانتے ہیں فرعون کی طرف کون رسول بن کے آئے؟ بولے تو صحیح, حضرت موسیٰ. اچھا یہ نہیں کہا کہ جیسے میں نے موسیٰ کو بھیجا ویسے مصطفیٰ کو بھیجا, توجہ چاہ رہا ہوں, بلکہ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا, تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے. کیسا رسول؟ کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جہاں جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا. اچھا مزے کی بات یہ ہے, یہاں موسیٰ اور مصطفیٰ کی مشابہت نہیں ہے کہ جیسا موسیٰ ہے ویسا مصطفیٰ ہے. یہ نہیں کہا, ارسال کی مشابہت ہے, جیسے موسیٰ کو بھیجا ویسے ہی مصطفیٰ کو بھیجا. مصطفیٰ کو کس کی طرف بھیجا؟ میرا کہنا مشکل باتیں شروع کرنا, تمہاری طرف بھیجا نا, یعنی اس امت کی طرف بھیجا جیسے فرعون کی طرف بھیجا. یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ اور موسیٰ کا تقابل نہیں ہے, تقابل ہے تمہارا اور فرعون کا. جیسے سمجھ آئیے میری بات, موسیٰ سے افضل ہے میرا مصطفیٰ, لیکن تمہاری طرف بھیجا جیسے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا. یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے جو موسیٰ کا منکر ہے وہ فرعون کہلایا, جو مصطفیٰ کا منکر ہوگا وہ بھی فرعون جیسا ہوگا. میری بات بول رہی, یعنی انسان کی مشابہت نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, یعنی موسیٰ اور فرعون مصطفیٰ کی مشابہت نہیں, تمہاری اور فرعون کی مشابہت. توجہ چاہ رہا ہوں, جو موسیٰ کا دشمن وہ فرعون کہلایا, جو مصطفیٰ کا دشمن وہ اپنے وقت کا فرعون. توجہ ہے صاحبہ. اور مزے کی بات ہے کہ رسالت مآب نے بھی اسی طرح کی ایک مشابہت دی. توجہ چاہ رہا ہوں کہ فرمایا یا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. علی کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میری وہی منزلت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. ماشاءاللہ سمجھ میں آیا کہ جو ہارون کا دشمن وہ موسیٰ کا دشمن, جو ہارون محمدی کا دشمن بولو تو صحیح مصطفیٰ کا دشمن. گھبرائے تو نہیں بیٹھے. اور میں مشکل باتیں دو چار کروں گا, اس سے زیادہ نہیں کروں, لیکن میں چاہتا ہوں میرے سارے بھائی بزرگ میرے ساتھ چلائیں. اور عجیب ہے, عجیب ہے. اللہ فرماتا ہے قطعناہم اثنتا عشر نقیبا, ہم نے موسیٰ کو 12 نائب عطا کیے. موسیٰ کو 12 نائب عطا کیے اور مصطفیٰ کو بھی. مزے کی بات ہے, موسیٰ کے دین کے بھی 3 دشمن تھے. حامان, قارون, فرعون. توجہ چاہ رہا ہوں, حامان سب سے بڑا. توجہ چاہ رہا ہوں, فرعون
جس تک میری بات پہنچ رہی، سب سے زیادہ مکار اور قارون سب سے زیادہ پیسے والا. توجہ ہے صاحب، جس تک میری بات پہنچ رہی. موسیٰ کے دین کے 3 دشمن، ایک سب سے بڑا مکار، توجہ چھوڑ، ایک سب سے بڑا دشمن، ایک سب سے زیادہ پیسے والا. مصطفیٰ کے دین کے بھی 3 دشمن، ابو لہب، ابو جہل، عاص ابن وائل فہری. توجہ، آپ ڈل جانے کی سوچوں میں کچھ چلے جاتے ہیں، میں تو یہ بات کر رہا تھا. یہ بھی موسیٰ کے دین کے 3 بڑے دشمن. میری بات، ابو جہل، ابو لہب، عاص ابن وائل فہری. ایک سب سے بڑا، دوسرا سب سے زیادہ چلاک، تیسرا سب سے زیادہ پیسے والا. یہ عجیب مشابہت ہے نا. اور جس بات کے لیے میں آج آپ کو رحمت دینا چاہ رہا تھا، اور بھائی قرآن، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ موسیٰ، یہ گھر جس گھر میں تو رہتا ہے نا، اسے چھوڑ، اسے چھوڑ کے کہیں اور گھر بنا لے اور اپنے گھر کو قبلہ قرار دے. توجہ چاہ رہا ہوں، قبلہ قرار دے تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے میری عبادت کریں. میری بات پہنچ رہی ہے صاحب؟ اس کی طرف منہ کر کے میری عبادت کریں. اور فخر الدین رازی اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے اس آیت کے ضمن میں یہ لکھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے گھر کو قبلہ کیوں بنایا اور کیوں کہا کہ یہ گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں چلے جاؤ اور تم اور ہارون دونوں چلے جاؤ اور اس گھر کو لوگوں کے لیے قبلہ قرار دو. فخر الدین رازی لکھتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ موسیٰ کے جس گھر کو قبلہ قرار دیا گیا وہ گھر تھا جس میں ہارون اس دنیا میں تشریف لائے تھے. کس کی سمجھ میں آئی؟ کس کی سمجھ میں بات نہیں آئی؟ اس میں ہارون اس دنیا میں آئے تھے، یعنی جو ہارون کی پیدائش گاہ تھی اللہ نے اسے قبلہ قرار دیا. یعنی اللہ نے ایک قانون دیا کہ لوگوں کے لیے وہ گھر قبلہ ہوتا ہے جس میں نبی کا نائب آ جائے. میری بات پہنچی صاحب؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ نے دعا کی تھی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. پروردگار میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کشادہ کر دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ پائیں، اور میرے بھائی ہارون کو کہ جو میرے اہل میں سے ہے میرا وزیر بنا. یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے نا کہ پروردگار میرا سینہ کھول دے، زبان کی گرہ کشادہ کر دے، اور میرے بھائی ہارون کو کہ جو میرے اہل میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے، اسے میرا وزیر بنا. موسیٰ نے خود دعا کی لیکن مصطفیٰ سے اللہ نے کہا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ ہر مومن کے دل پہ لکھی ہے نا یہ آیت کہ میرا بھی تو کہہ. توجہ چاہ رہا، یعنی مان. اب میں ساری آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا تاکہ میں اپنے کریم سے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرا بھی تو مان واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ میرے لیے اپنی جناب سے سلطان نصیر قرار دے. اور اس دعا کے نتیجے میں مصطفیٰ کو علی مل گیا. تو جاگ رہے ہیں جملہ ان کے لیے جس کی توجہ میری طرف ہے کہ مصطفیٰ کو علی ملے یا نہیں ملے. عجیب ہے. میرا حبیب قرآن چاہیے بغیر دعا کے دوں گا، علی چاہیے تو دعا کرنی پڑے گی. دعا کر تو دوں گا بغیر دعا کے. اچھا اگر آپ نے ایسے ہی سننا ہے تو ایک مشکل بات اور کروں. ایسے پکے بیٹھے ہیں آپ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے کہا میرا بھی دعا کر وجعل لی من لدنک سلطانا نصیر، پروردگار میرے لیے اپنی جانب سے قرار دے سلطان نصیر. فرق دیکھیے گا مصطفیٰ کی اور موسیٰ کی دعا میں. موسیٰ کہہ رہے تھے وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، پروردگار میرے لیے
بنا دے میرے بھائی ہارون کو جو میرے ہی خاندان سے ہے میرا وزیر. یعنی خاندان بھی بتلایا, رشتہ بھی بتلایا, نام بھی بتلایا کہ وہ بھی میرے خاندان سے, توجہ ہے صاحبان, وہ بھی میرا بھائی, نام بھی ہارون ہو, اسے تو میرا وزیر بنا دے. لیکن جب رسالت باب نے دعا مانگی, نہ خاندان بتلایا, نہ رشتہ بتلایا, نہ نام بتلایا, لیکن صفات 3 بتلائی اور مصطفیٰ نے کہ اپنے وزیر کے لیے فرمایا پروردگار وجعل لی من لدنک, میرے لیے تو اپنی جناب سے بھیج. جو سلطان ہو اور نصیر ہو, آئے بھی تیری طرف سے, ہو بھی سلطان ہو بھی نصیر. توجہ چاہ رہا ہوں, ابھی موسیٰ نے بتایا تھا خاندان, رشتہ, نام, لیکن مصطفیٰ نے نہ خاندان بتلایا, نہ رشتہ بتلایا, نہ نام بتلایا, صفات بتلائی ہیں کہ مصطفیٰ کا وزیر ہونے کا حقدار رشتہ دار نہیں ہوگا, جو ان صفات کا مالک ہوگا وہ بن جائے گا. یعنی رسول نے بتلا دیا جتنی مرضی رشتہ داریاں بناؤ وزیر نہیں بن پاؤ گے. ہو بھی تیری جناب سے, ہو بھی کون, سلطان بھی ہو, نصیر بھی ہو. نصیر کا معنی تو سمجھتے نا سارے بولے گا نہیں حضور, صرف مددگار نہیں. اگر صرف مددگار ہوتا تو ناصر کہہ دیتے رسول. ناصر کا معنی بھی تو مددگار ہے نا. ناصر اور نصیر میں ایک فرق ہے. جو زندگی میں ایک مرتبہ مدد کر دے وہ ناصر ہے, جو زندگی کے ہر لمحے میں مدد کرتا رہے وہ نصیر ہے. وہ تھکے بیٹھے ان کے لیے میری گفتگو نہیں ہے, جو زندگی کے ہر لمحے میں مدد کرتا رہے نصیر مانگا, اور عام نصیر نہیں مانگا. فرمایا جو سلطان ہے وہ نصیر دینا. جانتے ہیں سلطان کے معنی کیا ہے؟ بولے تو صحیح, سلطان کے معنی نہیں پتا. اچھا, قرآن نے بہت سارے معنی دیے ہیں. سلطان میں 2 یا 4 معنی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ رسول نے اللہ سے مانگا کیا تھا. قرآن میں سلطان کے مختلف معنی ارشاد ہوئے. اللہ فرماتا ہے من قتل مظلوما فجعلنا لولیہ سلطان, کہ جو مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیا جائے, اللہ کہتا ہے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا, چاہے وہ قاتل کو دیت لے کے معاف کر دے یا اسے قصاص میں قتل کروا دے. سلطان کا ایک معنی قرآن نے دیا صاحب اختیار ہونا. وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سلطان نے سیدھا آیت ذہن میں رکھے گا, من قتل مظلوما فجعلنا لولیہ سلطانا. اللہ فرماتا ہے جو مظلومی کے ہاتھوں میں قتل کر دیا جائے ہم نے اس کے والی کو, اس کے وارث کو اختیار دیا, چاہے وہ قصاص میں قاتل کو قتل کروا دے یا دیت لے کر معاف کر دے. توجہ سے سلطان کا ایک معنی شکر ہے کسی کو تو یاد رہا, صاحب اختیار ہونا. سلطان کا دوسرا معنی حضرت سلیمان بن داؤد کا تخت عصمت و جلال ہوا میں پرواز کر رہا تھا. پرندے حضرت, یہ تو جانتے نا, جب حضرت سلیمان بن داؤد تخت پہ پرواز کرتے تھے تو پرندوں کا ایک غول ہوتا تھا جو حضرت سلیمان کے سر پہ سایہ کیا رہتا تھا. اچانک دھوپ کا ایک ٹکڑا حضرت سلیمان کی ہوا پہ پڑا. اب جناب سلیمان نے سر اٹھایا, دیکھے ایک پرندہ جو اس مقام پہ ہوتا تھا وہ اپنی جگہ پہ نہیں, وہ جو خالی سپیس کی جگہ تھی اس سے دھوپ چھن چھن کے آ رہی اور حضرت سلیمان پر پڑے گی. قرآن بولا, حضرت سلیمان کہتے کالا وما لیا اللہ ارا ہدہدا ام کان من الغائبین. یہ کیا ہو گیا, یہ ہدہد میرے ہی دربار سے میری اجازت کے بغیر چلا کہاں گیا. جملہ کہوں گا بڑے آرام سے, بل بڑے پاس ہو رہے ہیں, میں بس آرام سے کہوں گا, جسے سمجھ آئے جب سمجھ آئے لطف لے لیجیے گا جس تک میری بات پہنچے. قال وما لي الا ارى حدودا ام كان من الغائبين. یہ کیا ہو گیا, یہ حدود مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا, یہ کدھر چلا گیا میرے دربار سے میری اجازت کے بغیر. یہ پرندہ کہاں چلا گیا. لأذبحنه او لأعذبنه عذابا شديدا, میں اسے ذبح کر دوں گا, اسے قتل کروا دوں گا یا اسے سخت سے سخت سزا دوں گا. توجہ چاہ رہا ہوں, یا یادینی میں سلطانی مبین, یا میرے پاس دلیل لائے, کس دلیل کی بنیاد پر میرے دربار سے میری اجازت کے بغیر
بغیر یہ پرندہ چلا کہاں گیا؟ فیصلہ خود کر لینا کہ اگر سلیمان جیسا نبی ہو اور دربار سے پرندہ اجازت کے بغیر چلا جائے وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. اگر سید الانبیاء ہو تو مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر میدان جنگ چھوڑ کے یہ حدود میری اجازت کے بغیر میرے دربار سے کدھر غائب ہو گیا؟ لَأَصْبَحَنَّهُ أَوْ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. میں اسے قتل کروا دوں گا، ذبح کروا دوں گا، یا اسے سخت سے سخت سزا دوں گا. أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میرے سامنے واضح دلیل لائے کہ یہ کیوں چلا گیا. سلطان کا دوسرا معنی دلیل، پہلا معنی صاحب اختیار ہونا، مختار ہونا. دوسرا معنی بولو تو صحیح، دلیل. اور یہ جو شیطان کو جب اللہ نے اپنے دربار سے نکالا تھا نا، کفاکل فإنک رجیم وعلیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے تجھ پر میری قیامت تک کے لیے لعنت ہے. بھیجا نا. اتنے آرام سے آپ بولیں گے، میں بھی اتنے آرام سے بولوں گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. نکل جا دربار سے. اس نے کہا پروردگار مہلت دے. اللہ نے کہا ملعون تو مہلت دے کے کرے گا کیا؟ کہا تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. توجہ صاحبہ، کہا نامراد جو میرے مخلص ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اس نے کہا مولا وہ کیوں؟ فرمایا لیسا لکا علیہم بسلطان، میں نے تمہیں ان پر حکومت ہی نہیں دی ہے. میری بات پہنچ رہی ہے. سلطان کا ایک معنی حاکم ہونا. میں بڑی تیزی سے آگے بڑھوں کیونکہ مجھے کافی ساری باتیں تھوڑے وقت میں کرنی ہیں. سلطان کا ایک معنی صاحب اختیار، دوسرا معنی دلیل، تیسرا معنی حاکم، چوتھا معنی اٹھائیے سورہ رحمان. اللہ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن و انس، اگر تم زمین و آسمان کے اس احاطے سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. فانفذوا، اللہ کہتا نکل جاؤ. اس کے بعد خود ہی فرمایا لا تنفذون، تم نہیں نکل سکتے الا بسلطان، مگر کوئی سلطان تمہیں لے جائے. میں نے جان بوجھ کے سلطان کا معنی نہیں کیا. اس سائنسی دور میں، اس جدید ترین دور میں دنیا نے کتنی ترقی کر لی. راکٹس بنا لی، چاند پہ قدم رکھ لیا، مریخ پہ بندے ڈال رہے ہیں، نئے سے نئے سیارے دریافت کر رہے ہیں. لیکن آج تک کوئی بھی بڑے سے بڑی طاقت یہ دعویٰ نہیں کر پائی کہ ہم زمین و آسمان کی اس اطار سے باہر آ گئے. بولو تو صحیح، ہم زمین کے آسمان کے اس چوکھٹے سے باہر آ گئے. نہ کہ جتنی مرضی ترقی کر جائے کبھی زمین و آسمان کے اطار سے باہر اللہ نے چیلنج کیا ہے لا تنفذون، تم نہیں نکل سکتے. کیونکہ دنیا کی سپر پاور بھی آج تک زمین و آسمان کے احاطے سے باہر، بولو تو صحیح ہے. اللہ کہتا تم نہیں نکل سکتے الا بسلطان، مگر کوئی سلطان تمہیں لے جائے. کیونکہ جب سپر پاور باہر تمہیں نہیں لے جا پائی تو جو باہر لے جا سکتا ہے وہ پھر سپر نہیں سپریم پاور ہوگا. سمجھ آئیے میری بات کی. سلطان کا ایک معنی سمجھ میں آیا، سپریم پاور ہونا، سپر پاور نہیں سپریم پاور. ایک معنی صاحب اختیار، ایک معنی دلیل، ایک معنی حاکم، ایک معنی ہے سپریم پاور. بھئی اللہ کے حبیب نے بھی تو اللہ سے یہی مانگا تھا وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، پروردگار مجھے اپنی جناب سے ایسا مددگار عطا کر جو صاحب اختیار بھی ہو، میری نبوت کی دلیل بھی ہو، تیرا بنایا ہوا کائنات پہ حاکم بھی ہو، اور جسے تو سپریم پاور قرار دے وہ میرا وسیع بن جائے. صفات والا پھر لا کے اسے رسول کے منبر پہ بٹھانا. اور عجیب ہے، شرط کیا ہے؟ من لدن کا.
परवरदिगार अपनी जनाब से दे। कहा अगर मेरी जनाब से मांगा है तो तुझे दूंगा भी अपने घर से। क्योंकि माह मुबारक के रजब में मेरा जी चाहता है एक या दो जुमले कह दूं, अगर आप मेरे साथ चल पाए। सरकारी अमीर कहाँ तशरीफ लाए? आप तो वो भी मानने लग गए जो पहले कभी नहीं मानते। सरकारी अली कहाँ तशरीफ लाए? अच्छा, दुनिया को अली की ये फजील खुदा गवाह एक आंख नहीं भाई। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात करने का आदमी, एक आंख नहीं भाई। 2 एतराज किए सरकारी अली के काबा में तशरीफ लाने। 2 एतराज। पहला एतराज ये किया कि अली अगर काबे में आ गए हैं तो ये कौन सी फजीलत की बात है? तो भाई क्यों? कहा इसलिए कि ये तो अली के इख्तियार में ही नहीं था कि वो काबा में आ जाए। ये तो महज इत्तेफाक था कि उस वक्त अली की माँ काबा के करीब मौजूद थी। जब अली तशरीफ लाए तो काबा के अंदर चली गई। तो ये तो महज एक इत्तेफाक था जिसकी वजह से अली काबा में आ गए। तो ये कौन सी बड़ी फजीलत है? इत्तेफाक कुछ भी हो सकता है, घबराए तो नहीं। अच्छा, ये इतराज बड़ा वैलिड है, अगर आपने गौर करें बड़ा वैलिड इतराज है ये, क्योंकि आज तक कभी किसी बच्चे ने कहा ही नहीं कि मैं इस घर में नहीं उस घर में पैदा हूँ। सुना कभी आपने बच्चे आने से पहले मुतालबा किया हो? जी, इतराज बड़ा वैलिड है, तवज्जो चाह रहा हूँ। लेकिन एक लम्हे के लिए हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि सरकारी अली काबा में आए तो महज एक इत्तेफाक था। मान ली, एक लम्हे के लिए तुम्हारी बात मान ली। लेकिन अगर आप इतराज करते हो तो फिर हम भी कुछ सवाल करने का तो रखते हैं ना। तुम्हारी एक बात लम्हे के लिए मान ली कि अली काबा में आए महज एक इत्तेफाक था। लेकिन वो वक्त कि जब औरतें अपने साए से भी डरती हैं, अली की माँ का रात के अंधेरे में घर से निकलना क्या इत्तेफाक था? जिन्हें बोलना आता है, आके काबा का तवाफ करना क्या ये भी इत्तेफाक था? काबा की दीवार का फट जाना क्या ये भी इत्तेफाक था? काबा की दीवार का फटना और अली की माँ का न डरना, कदर कर सकते हो क्या ये भी इत्तेफाक था? बगैर डरे काबा के अंदर चले जाना क्या ये भी इत्तेफाक था? काबा की दीवार का फिर बंद हो जाना क्या ये भी इत्तेफाक था? 3 दिन तक दस्तरखाने तौहीद पे मेहमान रहना क्या ये भी इत्तेफाक था? 3 दिन के बाद दीवार का फिर वहीं से खुलना क्या ये भी इत्तेफाक था? अगर ये सारे इत्तेफाकात थे तो मैं कहता हूँ या अली तेरी अजमत का क्या कहना। अरे जिसका इत्तेफाक इस मंजिल का है उसका इख्तियार क्या है? कि जिसका इत्तेफाक इस मंजिल का है उसका इख्तियार क्या होगा? मैं कहता हूँ या अली तू भी अजीब है। अगर इत्तेफाक दिखाने पे आए तो बैतुल्लाह को सच्चा खाना बना दे, इख्तियार दिखाने पे आए तो एक ज़रबत में सकलैन की बंदगी। एक थके या नारा बोल सुनाया एक एतराज ये कि ये महज इत्तेफाक था। और दूसरा एतराज है जो सादात बैठे हो खुदा गवाह, इससे भी सख्त तरीके एतराज और बड़ा अजीब एतराज। कहते जी ये अली की माँ काबा में इसलिए नहीं आई थी कि अली काबा में तशरीफ ले आए। और भाई क्यों आई थी? कि वो तो बुतों से दुआ करने आई थी। ये मुझ पे मुश्किल वक्त है, ये आसान हो गया। खुदा की कसम जो अकल का अंदर होता है उसे समझ नहीं आती मैं कह क्या रहा हूँ। ये मेरे बुजुर्ग जो बैठे मेरी इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझेंगे। ये बच्चों की समझ की बात नहीं है, लेकिन मेरे बुजुर्ग मेरे साथ चलिएगा। अजीब एतराज है कि जी अली की माँ बुतों से दुआ करने आई थी कि ये विलादत का वक्त मुझ पे मुश्किल वक्त है, मेरा ये वक्त आसान हो जाए। भाई अकल के अंदर ये अली की माँ के घर कौन सी पहली विलादत है? तारिक जाफिर अकील 3 बेटे पहले मौजूद है, उनमें से किसी की दफा नहीं आई कि मुझ पे मुश्किल वक्त है।
اور یہ علی کی دفعہ ہی آنا تھا. اور خدا کی قسم اگر تعصب کی اینک اتار کے فاطمہ بنت اسد کے وہ جملے دیکھے ہوتے جو بی بی نے کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے, اور کبھی اعتراض کی گنجائش نہ رہتی. کیا فرمایا؟ رب انی مومنۃ بک, پروردگار میں تجھ پہ ایمان لائی, تیری کتابوں پہ ایمان لائی, تیرے رسولوں پہ ایمان لائی, وعلی ھذا البیت العتیق, اس کعبہ پہ ایمان لائی, ومن بنا ھذا البیت ابراہیم الخلیل, اور جس نے یہ کعبہ بنایا اس ابراہیم خلیل پر ایمان لائی. توجہ ہے نہیں؟ اور میرا جی چاہتا ہے آپ بی بی کے دعا کے مکمل جملے آپ کو سناؤں جو سیدہ نے کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہے, پروردگار تجھ پہ ایمان لائی, تیری کتابوں پہ, تیرے رسولوں پہ, تیرے اس گھر پہ ایمان لائی, پروردگار وہ بحق کے ھذا البیت العتیق ومن بناہ, تجھے واسطہ ہے اس کعبہ کا اور تجھے واسطہ ہے ابراہیم خلیل کا. یہ کہنے کے بعد سیدہ نے اپنے صدف عصمت پہ ہاتھ رکھ کے کہا وہ بحق کے ھذا المولود الذی, پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے صدف عصمت میں ہے. یہ کہہ کے علی کی ماں نے علی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے علی کا تعارف کروایا کہ پروردگار وہ بحق کے ھذا المولود الذی هو فی عشائی, تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے صدف عصمت میں ہے. الذی یکلمنی ویونسنی, پروردگار میرا یہ بیٹا عام بیٹا نہیں ہے, یہ میرا وہ بیٹا ہے جو میرے صدف میں رہنے کے باوجود مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے اور میری مشکل کشائی بھی کرتا ہے. ہو سکتے ہو میرے ساتھ, ہو سکتے ہو. الذی یکلمنی ویونسنی, جو مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے, مجھ سے گفتگو بھی کرتا ہے اور میری غمخواری بھی کرتا ہے, میری مشکل کشائی بھی کرتا ہے. یہ کہہ کے سیدہ نے کائنات کی قیمت کا ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا رب انی موقنۃ, پروردگارا مجھ فاطمہ بنت اسد کو, مجھ علی کی ماں کو, مجھ ابو طالب کے حرم کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ یہ میرا بیٹا عام بیٹا نہیں, انہ من احدی آیاتک و دلائلک, یہ تیرے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے, تیری آیتوں میں سے ایک آیت ہے. تو میرے ساتھ چل سے تھکے ہیں تو کوئی اور بات شروع کریں. اس بات کے لیے میں آپ کو رحمت دے رہا تھا, مولا آپ کو سلامت رکھے حضور, کہ بی بی نے دعا کی پروردگار تجھ پہ ایمان لائی, تیری کتابوں پہ ایمان لائی, تیرے رسولوں پہ ایمان لائی. اب آپ ایمان سے بتانا کہ کتابیں بت نازل کرتے ہیں, وہ تو بتوں سے دعا کرنے آئی ہے, رسول بت بھیجتے ہیں, ہدایت کا انتظام بت کرتے ہیں. اگر یہ سارے کام بت کرتے ہیں تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ بولو تو صحیح. اس کا مطلب کیا ہے کہ جن کے دلوں میں بت پرستی ہوتی ہے انہیں بت نظر آ جاتے ہیں, اور شکل نظر نہیں آتی. بت نظر آتے ہیں. بولے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس, اب یہ جو سارے محب سرکار امیر المومنین بیٹھے ہو, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کس معیار پہ محبت رکھتے ہیں. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, خدا کی قسم جناب فاطمہ بنت اسد کا وہ جملہ جو علامہ باقر مجلسی نے بہار الانوار میں نقل کیا, اگر دنیا وہ دیکھ لیتی نا تو خدا کی قسم کبھی یہ کہنے کی جرات ہی نہ کرتی کہ بی بی بتوں سے دعا کرنے آئی تھی. کیوں؟ علامہ باقر مجلسی فرماتے جیسے ہی سیدہ اپنے گھر سے چلی اور حرم بھی حدود میں داخل نا, تو جتنے بت تھے کعبہ میں سبھی کے سبھی سجدے میں گر پڑے, سجدے میں گر پڑے, سجدے میں گر پڑے. یہ گرنا تھا, بی بی نے اپنے صدف عصمت پہ ہاتھ رکھ کے علی سے خطاب کر کے ایک جملہ کہا. یہ فرماتی یا بنیا سجدت الاصنام داخلا فما شانک خارجا. ترجمہ اپنے عقیدت سے کر رہا ہوں. بی بی نے کہا اے علی ابھی تو میرے صدف عصمت میں ہے, تجھے بت سجدہ کر رہے ہیں, جب ظاہر ہو گیا کہیں نصیری خدا ہی نہ کر یا بنیا سجدت الاصنام داخلا فما شانک خارجا. بیٹا ابھی تو میرے صدف عصمت میں ہے, تجھے بت سجدہ کر رہے ہیں, جب تو ظاہر ہوگا تو تیری شان کیا ہوگا تجھے کون سمجھ پائے گا. جسے اس کی توجہ میری طرف ہے. حضور دیکھیں, میں جو جس بات کے لیے آپ کو رحمت دے رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی فضیلت اللہ نے عطا کی ہے. جملہ کہوں,
علی کو نہیں، کعبے کو. اس کی سمجھ میں بات آئی ہے. میں نے اس کی دلیل یہ رکھتا ہوں کہ جہاں ہارون آئے تھے اللہ نے اسے قبلہ بنا دیا. اسے سمجھ آئی ہے میری بات؟ خدا کی قسم اگر ابو طالب کے گھر میں علی آ جاتے تو وہ مخلوق کا قبلہ بن جاتا، لیکن اللہ نے کعبے کو شرف دیا ہے کہ علی اس میں آئے. اس میں میری بات پہنچی. عجیب ہے، عجیب ہے. 3 دن کے بعد دیوار پھر وہیں سے کھلی. علی کی ماں علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کعبہ سے باہر آئی. یہ آپ جانتے ہیں کہ 3 دن سے لوگوں میں کوہرام بپا تھا کہ وہ ابو طالب کا حرم 3 دن سے کعبہ کے اندر ہے. بڑی کوشش کی گئی تالا توڑنے کی، نہیں کھل سکا نا. اب نہ اندر ہوا کا گزر ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے. 3 دن سے غائب ہے. سارا مکہ کعبہ کے گرد اکٹھا تھا، اور جس کے گھر کی بات تھی وہ گھر میں سکون سے بیٹھا. بولو تو صحیح. اس کیوں وہ جانتا تھا کہ آج ہونے کیا والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پلان میں مصطفیٰ بھی شامل تھے، ابو طالب بھی شامل تھے، فاطمہ بنت اسد بھی اس پلان میں شامل تھی، الہی پلان میں. اور صاحبہ اب 3 دن کے بعد جب دیوار پھر وہیں سے کھلی تو علی کی ماں علی کو ہاتھوں پہ اٹھائی کعبہ سے یوں نکلی. ایسے محسوس ہوا جیسے پھول سے خوشبو نکلی، جیسے چاہے کنعان سے یوسف نکلے. اور آ کے بیوی نے کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے پہلا جملہ یہ کہا، من مثلی، کون ہے مجھ جیسی. میرا مرتبہ، یہ میرے جملے نہیں سیدہ کے جملے، میرا مرتبہ مریم بنت عمران سے بنایا گیا. توجہ چاہ رہا ہوں. یہ جانتے ہیں آپ یہ بی بی کے اس جملے کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ حضرت مریم کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، صدیقہ طاہرہ مطہرہ بی بی. جب آپ تھک جائیں مجھے بتا دیجیے گا تو تھوڑا میرے ساتھ چلتے آئیے گا. صدیقہ طاہرہ مطہرہ بی بی حضرت مریم. دیکھیے مریم کہاں فاطمہ بنت اسد. توجہ چاہ رہا ہوں. مریم وہ ہے کہ جسے اللہ نے ساری زندگی خود اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرنے دیا. یہ شان ہے حضرت مریم کی. اٹھائے قرآن، کلما داخل زکریا المحراب فوجد عندها رزقا. اللہ فرماتا ہے جب بھی زکریا حضرت مریم کے پاس ان کے محراب عبادت میں آتے تو کیا دیکھتے ان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے. فرماتے یا مریم انا لک ھذا، مریم جب میں گیا تھا تجھے دے کے کچھ نہیں گیا. توجہ ہے، باہر سے کوئی اور آیا نہیں، تالا میں لگا کے گیا تھا. یہ پھل، یہ انواع و اقسام کے رزق کہاں سے آئے؟ تو مریم کہتی ہے میرے پروردگار کی جانب سے ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہ جملے قرآن میں حضرت مریم کے کوٹ کی. یعنی ساری زندگی اللہ نے مریم کو کچھ کرنے نہیں دیا، دسترخوان توحید کی مہمان رہی. مقابلے میں ہے جناب فاطمہ بنت اسد، ساری زندگی اپنے ہاتھوں سے کیا. جب باپ کے گھر میں تھی باپ کی خدمت کرتی رہی. جناب ابو طالب کے گھر میں آئی تو جناب عبد المطلب کی بھی خدمت کی، جناب ابو طالب کی خدمت بھی کی. اللہ نے بیٹے دینے شروع کیے. طالب جعفر عقیل کو پالا، 6 سال کے محمد کو پالا. رسول کی خدمت کرتی تھی. چکی خود پیستی تھی، جھاڑو خود دیتی تھی، روٹیاں خود بناتی تھی، سارے کام خود کرتی تھی. توجہ چاہ رہا ہوں، مریم نے ساری زندگی کچھ نہیں کیا. توجہ چاہ رہا ہوں، فاطمہ بنت اسد ساری زندگی اپنے ہاتھوں سے کرتی رہی. توجہ. لیکن جب حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آئے اللہ نے کہا تھا مریم یہاں سے بیت المقدس سے نکل جنگل میں چلی جا. اب جناب مریم آپ آئی، حضرت عیسیٰ اس دنیا میں تشریف لائے. مریم فرماتی پروت جب عیسیٰ آ گئے نا تو کچھ دیر کے بعد حضرت مریم، میں اپنی طرف سے قرآن اٹھائیے گا کہ مریم کہتی پروردگار بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دو. جب کہنا کچھ کھانے کو دو، آواز قرۃ حسی الیک بجذع النخلہ فتساقط علیک رطبا جنیا. توجہ چاہ رہا ہوں، اے مریم تیرے سامنے یہ خشک کھجور کا درخت ہے، اسے ہلانا تیرا کام، اس سے تازہ کھجوریں گرانا میرا کام. دونوں سے سمجھ آ رہی ہے؟ مریم فرماتی پروردگار یہ کیا، ساری زندگی جب میں خود کر سکتی تھی تو
نے مجھے کرنے نہیں دیا، اپنے دسترخوان سے کھانا دیتا رہا، آج میں اس قابل ہوں کہ کوئی مجھے کر کے دے۔ تو تو فرما رہا ہے کہ مریم درخت کو ہلا، پروردگار سبب کیا ہے؟ کہ مریم یاد رکھ، توجہ جا رہا ہوں، مریم یاد رکھ، پہلے تیرے دل میں فقط میری محبت تھی، اس لیے کھانا میری طرف سے آتا تھا، لیکن جب میں نے تجھے عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا، جب سے تو نے عیسیٰ کو دیکھا ہے، تیرے دل میں میری محبت کے ساتھ ساتھ اب عیسیٰ کی بھی محبت آ گئی ہے۔ اب خود کچھ تجھے کرنا پڑے گا، کچھ میں کر کے دوں گا۔ مقابلے میں فاطمہ بنت اسد تھی، ساری زندگی خود کرتی رہی، جیسے ہی علی گود میں آئے بی بی دسترخوانے توحید کی مہمان بن گئی، اللہ نے کچھ نہیں کرنے دیا۔ بس یہی فرق ہے عیسیٰ میں اور علی میں کہ عیسیٰ کی محبت مریم کے دل میں آئی، مریم کو خود کرنا پڑ گیا، علی کی محبت علی کی ماں کے دل میں آئی، دسترخوانے توحید کی مہمان۔ یہی فرق ہے مریم اور فاطمہ بنت اسد میں کہ میرا مرتبہ مریم بنت عمران سے بڑھایا گیا۔ مریم کو بھوک لگی، اللہ نے کہا حسی الیک بجذع النخلہ، اور مجھے 3 دن تک دسترخوان توحید پہ مہمان رکھا گیا۔ اور بس اجازت ہے ایک جملہ اور کہہ لوں، یہ تو نہیں ہے پکی بات ہے، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ ایک ایسا نعرہ سنائے کہ مجھے بھی احساس ہو جائے آپ تھکے نہیں ابھی تک۔ سلامت رہے۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد لے کے نکلی نا سرکار علی بن ابی طالب کو، سامنے سے رسالت مآب آئے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، ہزاروں مرتبہ سنا ہے، میں صرف نتائج لینے کا آتی ہوں، واقعہ سنانا میرا مقصد نہیں۔ جس تک میری بات پہنچ، جیسے ہی خوشبو مصطفیٰ مشام علی میں اتری، وہ علی جس نے 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی تھی، آنکھیں کھول دی۔ سب سے پہلے اس دنیا میں آ کے جس چہرے کی علی نے زیارت کی ہے وہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ اللہ جانے کیا تھا علی کی اس نگاہ میں کہ رسول 1000 جان سے فریفتہ ہو گئے۔ ایک جملہ کہا رسول سید الانبیاء نے، اللہ کی فرماتے یا علی خصصتنی بالنظر الیہ وخصصتک بعلمی، اے علی تو نے مجھے اپنی نظر کے لیے خاص کیا، جا بدلے میں تجھے اپنے علم کا وارث بنا۔ اللہ کے سوچ رہے ہیں خصصتنی بالنظر الیہ، آنکھوں میں دل دینا تو سنا تھا نا آپ نے، لیکن کبھی کمال کا منتقل ہونا اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں یا علی تیری عظمت کا کیا کہنا، بچپن میں ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھے، مصطفیٰ کے علم کا وارث بن جائے، جوانی میں ایک رات بستر محمد پہ سوئے، اللہ کی رضا اب غذائے روحانی کی طرف میں منہ کھلا، بھائی نے بھائی کا دل نہیں کھلا۔ بڑے سکون سے پڑھوں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ آپ سے زیادہ چیخ کے بات کروں، بڑی محبت سے سن رہے ہیں، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ غذائے روحانی کی طلب میں منہ کھلا، بھائی نے بھائی کا دل نہیں توڑا، اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی، ایسے محسوس ہوتا دہن دو تھے زبان ایک تھی، متکلم دو تھے کلام ایک تھی، علوم نبی لعاب دہن رسول میں تر ہو کے سینہ علی میں اترے، سینہ علی باب مدینہ العلم بنا۔ کہا علی کو سناؤ، فرمایا مولا تورات سناؤں، زبور سناؤں، کہا علی تورات بھی سنا، زبور بھی سنا، انجیل بھی سنا اور قرآن بھی سنا۔ آپ اسے عام سی بات سمجھ رہے ہو نا، خدا کی قسم بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ تورات پہلے نازل ہو چکی ہے، انجیل بھی پہلے نازل ہو چکی ہے، زبور بھی پہلے نازل ہو چکی ہے، قرآن تو بھی 10 سال بعد نازل ہونا شروع ہوگا۔ اور مصطفیٰ کہہ رہا ہے علی قرآن سنا، اور علی نے جب قرآن پڑھا تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ یا علی یہ کیا پڑھ رہے ہو، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، چل گیا، زبور کا بھی انجیل کا، یہ قرآن کیا پڑھے مجھے سمجھ نہیں نا۔ جیسے علی نے نزول سے 10 سال پہلے قرآن پڑھا، رسول نے علی کی پیشانی پہ بوسہ دے کہا یا علی تجھے تو قرآن ویسے ہی یاد ہے جیسے مجھ محمد کو آتا ہے۔ اب
دنیا سوچے اپنے عقیدے پہ کہ وہ کون سا جبین اور کون سا مصطفیٰ تھا کہ جس کا سینہ چاک کیا گیا، جسے قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا تھا. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، 3 دن کا علی 3 مرتبہ بولا. اب جو جا کے سن رہا ہے جملہ اس کے لیے، اور جو جا رہا ہوں 3 دن کا علی کتنی دفعہ بولے؟ 3 دن. پہلی مرتبہ کتب سماویہ سنائی. حوالے چاہیے دینے کو تیار ہوں. علامہ ہاشم بہرانی نے مدینۃ المعاجز میں بھی اس کو نقل کیا، اور علامہ باقر مجلسی نے بہار الانوار میں بھی اس کو نقل کیا کہ دوسری مرتبہ علی کب بولے کہ جب رسالت امام ساری کتابیں سننے کے بعد علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے چلے نا گھر کی طرف، سامنے سے سرکار ابو طالب آ گئے. علی کی نگاہ اپنے مقدس باپ کے چہرے پہ پڑی تو علی نے ایک جملہ کہا اور خاموش ہو گئے. جانتے ہو کیا کہا علی نے؟ فرماتے السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے بابا میرا آپ پہ سلام. وہ سو رہے ہیں، یہ بات ان کے لیے ہے ہی نہیں. السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے بابا، اے میرے بابا میرا آپ پہ سلام. اللہ جانے آپ سرکار علی کے جملے سے کچھ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے، لیکن مجھے ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ آئی کہ جیسے ہی رسالت امام لے کے نکلے، سامنے سے سرکار ابو طالب آئے. علی نے باپ کو دیکھ کر فرمایا السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے بابا میرا آپ پہ سلام. کوئی علی زبان حال سے سمجھا رہے تھے، اور دنیا والوں دیکھ لو اگرچہ 3 دن کا ہو پر اپنا باپ پہچانتا ہوں. کم از کم اسے لے کے آنا. سلام. 2 مرتبہ. تیسری مرتبہ علی بولا، تیسری مرتبہ علی بولے. کب؟ جناب فاطمہ بنت اسد کہ جب ہم علی کو لے کے اپنے گھر آئے نا، گھر آئے تو عرب کے دستور کے مطابق یہ کلچر، یہ ثقافت عرب میں آج بھی موجود ہے، اور پاکستان کے بھی ٹرائبل ایریاز میں یہ ثقافت پائی جاتی ہے کہ جو نومولود بچہ ہوتا ہے نا، اس کے یوں ہاتھ سینے پہ باندھ کے سارے بدن کو کس کے کپڑے سے باندھ دیا جائے. صرف چہرہ کھلا رہتا ہے، سارا بدن کس کے کپڑے سے. اچھا، اس کے پیچھے بھی ان کا ایک فلسفہ ہے. وہ کہتے ہیں اس سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بڑھاپے میں بھی اس کی کمر میں خم نہیں آتا. یہ فرماتی ہیں کہ ہم جب علی کو لے کے گھر پہنچے نا تو عرب کے دستور کے مطابق میں نے علی کو ایک کپڑے میں باندھ دیا، علی نے اسے پھاڑ دیا. کیا بات. جسے سمجھ آئے وہ نہ بولا، میرا اس پہ گلا رہے گا. جسے سمجھ نہ آئے میرا اس پہ کوئی گلا. توجہ چاہا علی نے اسے پھاڑ دیا. بھی فرماتی میں نے 2 کپڑوں میں لپیٹ دیا، علی نے انہیں بھی پھاڑ دیا. بھی فرماتی میں نے 3 کپڑوں میں علی کو لپیٹا، علی نے تینوں کو چیر دیا. فرماتی میں نے 4 ریشمی کپڑوں میں علی کو لپیٹا، علی نے انہیں بھی پھاڑ دیا. بھی فرماتی میں نے 5 ریشمی کپڑوں میں علی کو لپیٹا، علی نے انہیں بھی پھاڑ دیا. فرماتی میں نے 6 ریشمی کپڑوں میں لپیٹا، علی نے 6 کی 6 تہیں پھاڑ دی. فرماتی میں نے 6 ریشمی کپڑوں میں اور ایک چمڑے میں علی کو لپیٹ دیا. علی نے 7 تہیں چیر دی. جس کے دل میں جتنا علی بستا ہے سب اٹھائیے گا. فرماتی جب میں اپنے علی کو 8ویں مرتبہ باندھنے کی کوشش کر رہی تھی، میرا 3 دن کا علی بول پڑا یا اماں خلینی انی وبسمس الی ربی بیسمئی. اماں میرے ہاتھ کھلے رہنے دے، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. ملت اسلامیہ 1400 سال سے حل نہیں کر پائی، 3 دن کے علی نے بتلا دیا. اللہ کی عبادت بندے نہیں کھلے ہاتھوں سے. آپ سب سلامت رہے. علی ہر جہت سے علی ہے، کوئی علی کا مقابلہ نہ کر رہا. کاش دنیا علی کو سمجھ جاتی تو علی کی شریف بیٹیاں کفر و شام کے بازاروں میں نہ کل 15 رجب گزری ہے.
ثانیہ زہرا کی شہادت کا دن تھا۔ ایک جملہ کہتا ہوں، اگر پہنچ گیا تو اسی میں سارا مسائل ہے۔ بچپن کا زمانہ تھا آقا حسین کا، زمین پہ بیٹھے خط کھینچ رہے تھے، چھوٹا سا سن شہزادی کا قریب آئی، آکے فرماتی بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بہن کربلا کا نقشہ بنا رہا ہوں۔ یہاں ہمارے خیمے ہوں گے، یہاں اشقیاء کے خیمے ہوں گے، یہاں میرا اکبر زین سے گرے گا، یہاں قاسم کی لاش پامال ہوگی، جہاں عباس کے بازو گریں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں آخری سجدہ دوں گا تو 70 قدم پہ کھڑی دیکھ رہی ہوگی۔ یہ کہہ کے مولا نے ایک جملہ کہا زینب مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ جی بھیا پوچھے، کیا پوچھتے ہو؟ کہا زینب جب میں اسلام کی شمع روشن کر کے چلا جاؤں گا نا تو میرے جانے کے بعد ظلم و استبداد کی آندھی وہ چلے گی جو اس شمع کو بجھانے کی کوشش کرے گی۔ زینب تو اس وقت کیا کرے گی؟ جب میرا زینب تو اس وقت کیا کرے گی؟ چند قدم پیچھے ہٹی علی کی بیٹی رو کے فرماتی بھیا گھبرا نہیں، جب ظلم کی آندھی چلے گی زینب اپنی چادر کے ساتھ اس شمع کے گرد حالہ بنا اجرکم اللہ، اس شمع اسلام کو زینب تیرے بعد بجھنے نہیں دے گی۔ اور عجیب ہے، بڑی ذمہ داری سے ایک بات کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ مزید سیدہ کے غم میں آنسو بہا پائیں۔ کربلا کی تاریخ کے معصومین کے علاوہ دو مورخ ہیں، دو مورخ، دونوں کے دونوں عیسائی ہیں۔ ایک بڑا مشہور و معروف نام ہے، آپ سب جانتے ہیں، وہ ہے حمید ابن مسلم۔ حمید ابن مسلم وہ عیسائی مورخ تھا جو کربلا کی تاریخ لکھتا تھا۔ وہاں پہ ایک اور شخص موجود تھا، وہ تاریخ لکھتا نہیں تھا، وہ مصور تھا، تصویریں بناتا تھا، اور اس نے کربلا کا ایک ایسا منظر بنایا جب وہ تصویر وقت کے سب سے بڑے ظالم کے سامنے آئی نا تو وہ بھی دھاڑے مار کے رو دیا۔ جانتے ہو وہ منظر کون سا تھا؟ جب حسین اکبر کی لاش اجرکم اللہ، وہ عجیب مظلومیت تھی حسین کے چہرے پہ کہ حسین جب شہزادی روایت فرماتی ہے کہ جب اکبر گھوڑے کی زین سے گرے نا تو میرا بھائی چلا اکبر کے لاشے کی طرف، کبھی اس لاش سے الجھ کے گرتا، کبھی اس لاش سے الجھ کے گرتا اور پھر اٹھ جاتا۔ جانتے ہو کب تک گر کے اٹھتے رہے؟ جب تک اکبر کا خون آلود سینہ نظر نہیں آیا حسین گر کے پھر اٹھ جاتے۔ لیکن جیسے ہی حسین کی نگاہ اکبر کے زخمی سینے پہ پڑی نا، اب جو گرے پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہے، اب پہلوؤں کے بل، زانوؤں کے بل اور کوریوں کے بل چلتے حسین اکبر کے لاشے پہ آئے۔ اس بات کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ حضرت سیدہ فرماتی میں خیمے کے در پہ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ جب میرا حسین اکبر کے لاشے پہ آیا، حسین کی نگاہ تھی اکبر کے سینے پہ، میری نگاہ تھی حسین کے چہرے پہ۔ یہ فرماتی مجھے ایک وقت میں ایسا محسوس ہوا کہ میرا حسین مرنے سے پہلے مر جائے گا، جوان کا لاشا برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ فرماتی میں نے سوچا کچھ ایسا کروں کہ چند لمحوں کے لیے حسین کا دھیان اکبر سے ہٹ جائے، میرے حسین کی زندگی بچ جائے۔ فرماتی مجھے اور کچھ نہیں سوچا، فرماتی میں نے برقع پہنا، خیمے سے نکلی، کہا آئی یہاں اکبر کی لاش پہ حسین بیٹھا تھا۔ فرماتی میں نے خود کو اکبر کے لاشے پہ گرا دیا، جیسے گرایا حسین کی نگاہ پڑی کہ زینب آ گئی ہے۔ حسین نے زینب کی کلائی تھامی، فرمایا زینب خیمے میں چلی جا اور تیرے پردے پہ میرے ہزاروں اکبر کو میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا۔ بس ازادہ رہو، یہی علی کی بیٹی کوفہ و شام کے بازاروں میں ایک چادر کا سوال کرتے چلے گئے۔ اور خدا کی قسم کربلا کی شیر دل خاتون، کتنے مسائل میں پڑھ سکتا ہوں اور کتنے آپ سن سکتے ہو، لیکن ایک کردار تھا سیدہ کا، بڑا عجیب کردار تھا۔ کربلا سے لے کے شام تک سیدہ سوئی نہیں۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ خدا کی قسم ان مستورات میں دو بیویاں ایسی تھیں جو کربلا سے لے کے شام تک زندان تک سو نہیں پائی۔ جانتے کون؟ ایک ثانیہ زہرا، ایک حسین کے سینے کا دارو۔ شہزادی بھی نہیں سو پائی، سیدہ زینب بھی نہیں سوئی، بھوکی تھی، پیاسی تھی، پتھر کھا رہی تھی، بدماشوں کے ہجوم سے گزر رہی تھی۔
سے لے کر شام کے بازار تک ہر کسی کو زینب دلاسے دیتی آئی. جب بھی کوئی بی بی پریشان ہوتی نا تو بھی فرماتی گھبرا نہیں، میں زینب تیرے ساتھ ہوں. گزر جائے یہ دربار، گزر جائے یہ بازار، سہلے پتھر، میں زینب تیرے ساتھ ہوں. کوئی بچہ پریشان ہوتا سیدہ تسلی دیتی. حتیٰ کہ اگر بازار کا ہجوم دیکھ کے، ننگے سر پھپھیوں کو دیکھ کے سجاد پریشان ہوتا نا تو زینب تسلیاں دیتی. فرماتی سجاد نہ گھبرا، میں زینب تیرے ساتھ ہوں، میں زینب تیرے ساتھ ہوں. اللہ حتیٰ کہ علی کی بیٹی شام کا سارا بازار گزر گئے تسلیاں دیتی ہے. لیکن جیسے ہے نا دربار کا دروازہ، ایک مرتبہ علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ